السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ معزز سامعین، سوشل میڈیا پر آپ نے یہ خبر تو سن لی ہوگی کہ پاکستان کا معروف نعت خواں، ثنا خوان مصطفیٰ، اللہ کے نبی کی ثنا بیان کرنے والا شہباز قمر فریدی، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ایک لڑکی اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس لڑکی کا نام زلیخا بتلایا جاتا ہے، ملتان کی رہائشی ہے۔ انہوں نے بھی ملتان شہر میں ایک پلازے میں، ایک بلڈنگ میں ان کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ بیسمنٹ میں جا کر کہا گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس زیادتی کی FIR بھی درج ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ وہ بہت بڑا نعت خوان تصور تھا اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت میں بڑی حیثیت رکھتا تھا نعتوں کی، بڑے بلے بلے لوگ اس کی بڑی نعتیں سنتے تھے۔ ایک نعت اس کی بڑی وائرل ہوئی تھی، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں۔ اللہ اکبر! یہ ظالم کی اکھیوں میں حیا نہیں ہے، اس ظالم کی اکھیوں میں شرم نہیں ہے، اور خود کی اکھییں مدینے میں رہ گئیاں۔ اللہ اکبر! اور ظالم، اس عورت کی طرف دیکھنے سے پہلے تیری آنکھیں پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ تو زمین کے اندر دلسانی کیوں نہیں دیا گیا؟ تیرے اوپر وہ بلڈنگ کیوں نہیں گرا دی گئی؟ وہ لڑکی تم سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے، اللہ کا واسطہ تمہیں دے رہی ہے، تم نے پھر بھی اسے نہیں چھوڑا، تم نے درندگی کا اسے شکار بنایا۔ اللہ اکبر! ایسا درندہ صرف انسان، اور اہل سنت والجماعت کے اسٹیج کے اوپر اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے، اور عوام بلے بلے واہ واہ کر رہی ہے، لاکھوں روپے اس کے اوپر اڑائے جا رہے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایسا درندہ صرف انسان، اللہ اکبر، جسے کسی کی عزت کا احساس نہ ہو، وہ اہل سنت والجماعت کے اسٹیج کے اوپر قطعی نہیں آ سکتا۔ اپنے اسٹیج کو چھاننی کے ساتھ چھاننا لگائیں۔ جو ایسے، وہ اس کا چہرہ ہی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے درندے کا۔ اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ، اللہ اکبر! میں نے کبھی کسی کے چہرے کے اوپر بات نہیں کی، رب العالمین نے خود انسان کا چہرہ بنایا ہے۔ اب اس کا چہرہ دیکھ لو، اس نے نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ داڑھی نہیں ہے ظالم اپنے چہرے کے اوپر رکھ سکا، نعت خوان بنا ہوا ہے۔ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنی محفلوں میں اس کو بلاتے ہیں، اور نعت رسول پاک اسے سنتے ہیں، اور یہ جھوم جھوم کر سناتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر پیسوں کی بارش کر رہے ہیں، اور جناب والی اس کا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں۔ میں دردمانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت والجماعت کے علماء سے، اب بھی وقت ہے، اپنے اسٹیج کو، اپنی محفلوں میں، اپنی کانفرنسوں میں ایسے درندہ صفت انسان جو ہے ان کو ڈھونڈو اور پاک کرو۔ اللہ کے دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، رب العالمین کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، میرے پیارے نبی کی ختم نبوت کی دعوت دو، میرے پیارے نبی کی رسالت کی دعوت دو، میرے نبی کے اخلاق کی دعوت دو، میرے نبی کے کردار کی دعوت دو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی دعوت دو۔ میرے پیارے نبی نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف ایک نظر سے نہیں دیکھا، اور یہ ظالم عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، یہ درندگی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس نے ایک فلیٹ بک کروایا ہوا ہے صرف اسی وجہ سے، بلکہ وہ بلڈنگ ہی اس کی ہے، وہ بلڈنگ اس کی ہے، اور اس نے وہاں پہ ایک فلیٹ ایسا منتخب کیا ہوا ہے کہ جس میں صرف اس نے محفل جناب والی شباب، محفل کباب، وہاں پہ رنگ ریلیاں بنانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ محفلیں جناب والی چل رہی ہیں۔ یہ ظالم، ایسے ظالم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اس مظلوم جو ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔
میں بھی الحمدللہ اپنے اداروں سے یہی تمنا اور یہی امید رکھتا ہوں اس مظلوم کا ساتھ دے اور اس ظالم درندے بے ایمان کو کڑی سے کڑی سزا دے اور ملک پاکستان میں اللہ کے قرآن کا یہ قانون نافذ کیا جائے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانی زنا کرنے والا اگر کنوارا ہے اسے 80 کوڑے مارے جائے، اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ انشاءاللہ الرحمن زنا کاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔